میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ میں اس وقت تک میں نے 20-22 سال میں مسلمان بھی رہا ہوں، قرآن کو پڑھا بھی ہے، عربی میں بھی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اس کے بعد کرٹیکل تھنکنگ بھی کی ہے، کافی لمبے عرصے کی ہے. میں آج تک قرآن میں کوئی ایک ایسی چیز فائنڈ کرنے میں یہ پڑھنے میں ناکام رہا ہوں جو آج سے، جو قرآن سے پہلے کے ریلیجنز میں نہ پڑھی ہو. اب یہ جو آپ ایپک ٹیل ہمیں بتا رہے تھے میسوپوٹیمین ریلیجنز کی، یہ جو بگ بینگ کی جو ساری تھیوری جو ایکسپلین کر رہے تھے، اب میرا ذہن اس طرف جا رہا تھا بار بار کہ یہ محمد ٹریڈ کاروانز کے ساتھ ٹریول کرتا تھا، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹریڈ کاروانز کے ساتھ جب یہ جاتا تھا تو اس نے وہاں پہ ریلیجیس اور ہسٹوریکل اور اس طرح کی سٹوریز نہ سنی ہو. مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس نے گھڑ گھڑ کے وہی ساری چیزیں قرآن میں لکھ ڈالی ہیں؟ پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کیا محمد نے دیا بھی تھا یا نہیں، کیونکہ میں اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر مجھ سے تو پوچھیں تو میں تو یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ قرآن جو ہے محمد نے دیا، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ ساری عبد الملک اور حجاج بن یوسف کی جو ہے نا وہ امویوں نے دیا، تو یہ ان کی سازش ہے ساری کی ساری. اچھا، مگر اگر اس بات کو آپ دیکھ بھی لیں کہ جن لوگوں نے قرآن لکھا انہوں نے کن چیزوں سے لکھ کے لکھا. دیکھیں قرآن میں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ یہ کہیں کہ جی پانی آپس میں ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ایمبریولوجی یہ اسلام قرآن سے نکالتے ہیں، دنیا کا جو بھی سائنٹیفک میریکل یہ قرآن سے نکالتے ہیں، وہ کسی نہ کسی پچھلی کتاب نے لکھا ہے، چاہے وہ کافروں کی ہے، وہ یہودیوں کی ہے، وہ مسیحیوں کی ہے، کسی کی بھی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ وہ موجود ضرور ہے. جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں نا آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، تو صرف اور صرف اسلام دیکھیں 600 میں سن 600 کے بعد رسول اللہ نے تبلیغ کی اور 632 میں رسول اللہ کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو کچھ لوگوں کا بتاتا ہوں کہ 406 سے 480 قبل مسیح یعنی بیفور کرائسٹ میں یوروپیڈس تھا، جو کہ گریک ہسٹورین اور فلاسفر تھا. وہ کہتا ہے کہ قدیم میں آسمان اور زمین ایک مجموعہ تھے، یعنی ہیونز اینڈ ارتھ ور merged in antiquity. وہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. پھر انیکسا گورس ہے جسے جو 428 سے 500 BC یعنی اسلام سے تقریباً 1000 سال پہلے، وہ کہتا ہے ایک وقت میں سب چیزیں ملی ہوئی تھی. پھر ڈیاڈورس ہے جو کہ 1st سینچری بیفور کرائسٹ میں ہے، یعنی الیگزینڈر کا ٹائم کا ہے، الیگزینڈر سے تھوڑا بعد کا. سب چیزیں آپس میں گڈ مڈ تھیں، آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ایک ہی حالت میں تھے. پھر عبرانی تخلیق کی اساطیر یعنی بائبل جو ہے وہ کیا کہتی ہے، خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اس نے آسمان کے گنبد کے نیچے کے پانی کو اوپر کے پانی سے جدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، جتنا بھی آپ آسمان اور زمین کو جدا کرنے کی بات کریں، قرآن نے کوئی نئی بات بتائی نہیں. قرآن نے جو بات بتائی، دیکھیں اگر آپ آج یہ کہیں کہ قرآن کی آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ بگ بینگ کا ایویڈنس سب سے پہلی دفعہ دیا ایڈون ہبل نے. ٹھیک ہے، تو قرآن جو ہے ہم یہ کہیں کہ نہیں جی قرآن 1400 سال پہلے جو آج بات ایڈون ہبل نے بتائی ہے وہ کر رہا تھا، تو بھائی ہم یہ کیوں نہ مانے قرآن جو اس سے 1000 سال پہلے کتابیں آئی تھی ان کی بات کر رہا تھا، جو کہ زیادہ سینسیبل اور زیادہ لاجیکل بات ہے. ہمارے پاس کوئی بھی قرآن میں 2 آیتیں ہوں گی، 20 لفظ ہوں گے جو کہ اس بات پہ ہوں گے جی آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ان کو جدا جدا کر دیا. اب اس سے کیا آپ کو پتہ لگنا ہے بھائی؟ ایک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ آسمان اور زمین کو ایک علیحدہ علیحدہ اینٹی مانتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے معراج بھی کیا. دیکھیں اگر میں معراج کرتا، میں اس عورت کی شکل والی گھوڑی پہ بیٹھ کے 7ویں آسمان تک جاتا تو ایک دفعہ میں پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا کہ ہاں بھائی زمین گول ہے کہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں نا آپ. میں اگر ہوتا رسول اللہ کی جگہ تو میں ضرور پیچھے مڑ کے دیکھتا اور میں کہتا اوے یہ تو گول ہے. میں نیچے آ کے سب کو بتاتا بھائی تم زمین کو چپٹی سمجھتے ہو، یہ گول ہے. اور میری کوئی 100-150 حدیثیں ہوتی، ہزاروں کے تعداد میں حدیثیں ہوتی اس بات کے اوپر کہ بھائی جو ہے یہ زمین گول ہے، تم اس کو یہ نہ سمجھو چاند بھی گول ہے. اور پھر میں یہ بھی ضرور بتاتا، سنے تو صحیح نا ابھی وہ بھی بات، ابھی وہ پہلے ہی بھانڈا نا پھوڑے نا، ابھی اگلی بات بعد میں آئے گی. تو اب ایک بات ہے نا، میں نکلتا پھر میں ان کو آ کے یہ بھی بتاتا، میں سارے یونانیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکس مسلم سپٹاکا کی اس ویڈیو پر مجھے بے حد ہنسی آ رہی ہے کہ کیسے کوئی جاہلوں کی طرح کسی بھی مذہب کے بارے میں اپنی کم علمی سے اس مذہب کی تعلیمات کو بیان کر سکتا ہے اور اس مذہب کے تعلق سے جھوٹی باتیں گڑھ سکتا ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں ان گدھوں کی کم علمی، جس کی وجہ سے یہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں بکتے۔ ویڈیو کے ابتدائی حصے میں یہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی نئی چیز نہیں بتائی گئی ہے جو پہلے کی کتابوں میں موجود نہ ہو۔ ویسے قرآن میں سائنس کے متعلق کئی مضامین، موضوعات، سائنٹیفک سبجیکٹس موجود ہے۔ تو میرا اس سے یہ سوال ہے کہ ایمبریولوجی یعنی علم الجنین، اس موضوع پر مجھے کوئی کتاب کا نام بتا جس میں ایمبریو کے سٹیجز کو بڑے ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہو، اور وہ کتابیں 6 صدی یعنی 6 سینچری سے پہلے لکھی گئی ہو۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کے متعلق یعنی علم الجنین، ایمبریولوجی کے متعلق ایسے کون سی آیتیں موجود ہیں۔ سورہ زمور چیپٹر 39 ورس 6 اور ورس 9، سورہ المومنون چیپٹر 23 ورس 13، سورہ الحج چیپٹر 22 ورس 5۔ بس ایسے جاہلوں کو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ایک مشہور سائنسدان، سائنٹسٹ جن کا نام کینت مور تھا، جو کینیڈا کے شہری تھے، سٹیزن، اور اپنے زمانے میں ایک مشہور ایمبریولوجسٹ بھی رہ چکے تھے۔ ان کی ایک مکمل ریسرچ اس موضوع یعنی ایمبریولوجی پہ رہ چکی ہے، اور وہ جب اپنا ریسرچ مکمل کر لیے اور اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ قرآن میں اس کا ذکر یعنی ایکسپلینیشن پہلے سے ہی موجود ہے، تو انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اسپیسیفکلی ایمبریولوجی کے سبجیکٹ پہ، اور پھر وہ اسلام قبول کر لیے۔ ان کے بارے میں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اور یہ میسوپوٹامیا کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے ذریعے دوسرے مذاہب یعنی دوسرے ریلیجن کے علم کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گدھے کو جغرافیائی علم نہیں یعنی جغرافی کا نالج بھی نہیں، کیونکہ میسوپوٹامیا آج کا موجودہ عراق اور مغربی ایران یعنی ویسٹرن سائیڈ آف ایران کو کہتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے شام میں تجارت کیا کرتے تھے۔ اور یہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ حجاج بن یوسف کے دور میں لکھی گئی ہے۔ اب آپ حضرات ہی اندازہ لگائیے ان جاہلوں کے علم کا، یہ تو جھوٹ کی انتہا ہی ہو گئی۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوب الیہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیری یعنی وہ نظریہ کہ کائنات ایک زبردست مادی دھماکے سے وجود میں آئی، یعنی کہ زمین آسمان پہلے یکساں تھے، بعد میں ایک دھماکہ ہوا اور ہماری کائنات بنی، یعنی زمین آسمان الگ ہوئے۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس موضوع بگ بینگ کے ذکر
قرآن سے پہلے کئی اور کتابوں میں لکھا گیا ہے، بالخصوص یورپ کے ملک یونان یعنی گریس میں، جبکہ گریک میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ زمین کے ارد گرد سورج چکر لگاتا ہے، اور گریس میں ہیلیوسینٹرک اور جیوسینٹرک کا تصور تھا۔ اب ان موضوعات پر مجھے کوئی ایک ایسی کتاب کا نام بتا جہاں بگ بینگ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہو، اور یہ ایرسٹوکرس کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن اس کی کتاب سے کاپی کی گئی ہے، جبکہ ایرسٹوکرس کی کتاب موجود ہی نہیں ہے آج کے دور میں۔ خود گریس کی حکومت کہتی ہے، وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ ایرسٹوکرس کی اب کوئی کتاب اوریجنل پیور فارم میں ہے ہی نہیں۔ اس کی بے وقوفی کا عالم دیکھیے کہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو یہ کہتا ہے کہ اسلام سے پہلے ایک سائنٹسٹ جس کا نام ایڈوین ہبل بتا رہا ہے، اس کو پتا بھی نہیں۔ ایڈوین ہبل 1880 میں پیدا ہوا اور 1955 میں مر گیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں بگ بینگ تھیوری کے متعلق کون سی آیتیں قرآن میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 118، سورہ الانبیاء چیپٹر 21 ورس 31 اور ورس 105، سورہ الدارات چیپٹر 51 آیت 48، سورہ الانسان چیپٹر 76 ورس 2 اور سورہ النوح چیپٹر 71 ورس 18۔ اس ویڈیو میں بائیں جانب جو بڑا گدھا ہے، مجھے لگتا ہے وہ گانجا مار کر یا پاکٹ مار کر یا ایک پوری بوتل چڑھا کر بیٹھا ہے، کیونکہ معراج کے واقعے میں یہ جاہل مردود کہتا ہے کہ گھوڑے کے سر کے بجائے عورت کا سر تھا۔ اب یہ بوتل پینے کا ایفیکٹ ہے یا ہمیشہ یہ گانجا مار کر نشے میں رہتا ہے؟ اس مردود نے یہ جھوٹ بات کہاں سے پڑھی ہے، اس کا حوالہ ہمیں بھی لا کر دے۔ گانجا مار کر کوئی بات مت کیا کر، سوائے جھوٹ کے یہ لوگ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس بڑے گدھے نے یہ آبجیکشن انکشاف کیا ہے کہ زمین کے شیپ کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت کیوں نہیں ہے۔ میں اس سے یہی کہوں گا، گانجا مارنا اور شراب پینا یہ سب چھوڑ کر صحیح سے قرآن پڑھ لے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں زمین کا جو شیپ ہے اس کے متعلق قرآن میں کون سی آیتیں ہیں۔ سورہ الزمر چیپٹر 39 ورس 5، سورہ الرحمن چیپٹر 55 ورس 33، سورہ کاف چیپٹر 50 ورس 7۔ اور یہ جاہل یہ کہتا ہے کہ قرآن بائبل سے کاپی کی گئی ہے، بالخصوص زمین کے شیپ کے متعلق۔ اب یہ گدھے کو قرآن کا نالج تو ہے ہی نہیں، اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم بائبل سے کاپی کیا گیا ہے، جبکہ زمین کے شیپ کے متعلق بائبل میں چیپٹر عیسائیہ چیپٹر 40 آیت 22 اور میتھیو چیپٹر 4 آیت نمبر 8 میں یہ کہا گیا ہے کہ زمین فلیٹ ہے، یعنی کہ گول نہیں، اسفیریکل نہیں، فلیٹ ہے، اور زمین آسمان ایک شامیانے کی طرح ہے جہاں پر آسمان ایک چھت ہے اور اس کے ستون زمین پر ہے۔ یہ جاہل صرف جھوٹی باتیں کہتے ہیں، حقیقتاً نہ ان کو قرآن کا علم ہے نہ انہیں دین کا علم ہے۔
واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم